أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 آیات ہیں، مدنی صورت ہے اور 48 نمبر صورت، اور اس کا نازل ہونے کا ٹائم جو ہے وہ 6 ہجری ہے، ذی قعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کر کے جب مسلمان واپس آئے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ سورہ مبارک نازل ہوئی ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے، انٹروڈکشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 3-4 تاریخی واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا تو ایک صلح حدیبیہ ہی ہے۔ صلح حدیبیہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، صورت فتح سٹارٹ کریں، آپ نے خواب دیکھا کہ حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خواب دکھایا گیا آپ نے صحابہ کو بیان کیا، اور سب احرام باندھ کے نکلے ہیں، آلموسٹ 1400 لوگ صحابہ ساتھ تھے مدینہ میں، اور 1400 لوگ ساتھ نکلے ہیں، اور قربانی کے جانور 70 اونٹ تھے ان میں سے، وہ قربانی کے جانور ساتھ لے کے نکلے ہیں، اور پھر مکہ سے آلموسٹ 10-12 میل کی دوری ہے یا 6 میل کی دوری ہے جہاں سے میقات شروع ہوتی ہے، 6 میل ہے غالباً جہاں سے میقات شروع ہوتی ہے، تو وہاں پر سب نے احرام باندھے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انٹر ہونے والے ہیں، احرام باندھے ہیں، جانوروں کے گلے میں وہ جو اس ٹائم کلاوے ڈالنے ہوتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے وہ ڈالے ہیں، آپ ایک ایک تلوار ہاتھ میں لیے، کیونکہ عرب میں رواج تھا جتنے بھی زائرین آتے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے تو وہ ایک تلوار لے کر آتے تھے، یعنی کہ یہ اپنا حفاظت کا ویپن تھا، جیسے ایسے سمجھیں ہم لوگ اپنے ساتھ موبائل لے کر نکلتے ہیں، کوئی جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے تھے۔ اب پنکھا بند کر کے یہ والا، اچھا پھر کیا ہوا کہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیج رکھے تھے آگے، تو کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید جو اس ٹائم تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 سواروں کا دستہ لے کر وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور اکا دکا جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، کبھی 80 لوگ کبھی 60 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جیسے رات کو سوئے ہوئے تھے صحابہ سوئے ہوئے تھے، آ کے انہوں نے اٹیک کیا ہے، آپ نے پکڑ بھی لیا ہے لیکن پھر واپس کر دی، کوئی خون ریزی نہیں کی، تاکہ ان کو یہ میسج نہ جائے کہ ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم لوگ تو پرامن طریقے سے عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ وہ انہوں نے بھی اپنے 2-3 سردار بھیجے ہیں، بار بار وہ بھیج رہے تھے کہ جائیں ان سے کہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے، ان کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان اس موقع پر گھروں سے دور ہیں، مکہ سے مدینہ سے تقریباً 200 کلومیٹر دور تھے، تو ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ ان پر قابو پا سکتے ہیں، صرف یہ 1400 لوگ ہیں اور ہم پورا مکہ ہیں اور ہمارے ساتھ حلیف قبیلے بھی ہیں، لیکن جتنے بھی ان کی نیگوسیشن ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میسج دیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اٹیک کرنے کا سنا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام راستے سے ہٹ کے اس راستے پہ گئے ہیں کہ صحابہ بعد میں کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کا احرام خون آلود نہ ہو، ایسا میدان حدیبیہ کا میدان ایسا میدان ہے جو بالکل آباد نہیں ہے، جیسے جنگلی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں پر وہ تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام کے شوز پھٹ گئے، بڑی پرابلم ہوئی ان کو، اور وہ اس طرح سے وہ دبنا نہیں چاہتے تھے، جب وہ ان کا موقف ہی صحیح تھا نا کہ وہ تو کوئی وائلنس کرنے آیا ہی نہیں، لیکن پھر آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صلح کی ہے، صلح ہوئی ہے حدیبیہ کی، اس میں سہل بن عمر کچھ کہتے ہیں اور کچھ سہیل بن عمر کہتے ہیں، وہ صحابی آئے ہیں ابو جندل کے جو والد تھے، اور پھر ان شرائط پہ صلح ہوئی ہے کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بندی رہے گی، اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، آخر اس بات پر آ گئے ہیں، ان کو یہ تھا کہ نہیں ابھی نہیں کریں، ہم نے جو نہیں ڈالی ہے، ہم نے جو کہا ہے تو ہماری یہ انسلٹ ہے کہ یہ اس سال عمرہ کرتے ہیں، اگلے سال عمرہ کر لیے آئیں گے اور ابھی واپس چلے جائیں گے، اور جو ہمارے سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ جانا چاہے گا یہ لوگ اسے واپس کر دیں گے، اور جو مکہ دوبارہ آنا چاہے گا مسلمان مرتد ہو کے تو یہ واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، جانثار صحابہ کرام، جو غزوہ بدر میں بھی آپ کے پیچھے لبیک کہتے ہوئے آگ میں کود پڑے ہیں، سمجھیں جنگ میں،
غزوہ احد میں بھی شہادتیں دی ہیں، لیکن یہاں پر وہ قائل ہی نہیں ہو رہے تھے کہ یہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کر لی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد کہا ہے کہ احرام کھولو اور جانور ذبح کرو۔ کسی نے بھی نہیں مانا، یہ پہلا موقع تھا۔ حضرت عمر جیسے صحابی، وہ کہتے ہیں میرے دل میں کبھی شک پیدا نہیں ہوا، لیکن اس موقع پہ مجھے تھا کہ میں نے جا کے ابو بکر سے پوچھا ہے کہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہے۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہے۔ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہے۔ تو پھر ہم کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں؟ پھر آج ہماری اللہ مدد کیا نہیں کرے گا؟ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فیصلہ ہے، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور حضرت ابو بکر نے بھی جا کے اس طرح کی باتیں کی آپس میں، جو دونوں نے کی، اور حضرت عمر ساری زندگی اس بات پہ نادم رہے۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی باتوں کا جواب دیا۔ آپ نے صرف حضرت ابو بکر سے نہیں کہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہا، ایسی ہی باتیں کی، اور آپ نے کہا عمر سچ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے خواب جو دیکھا تھا، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے، تو آپ نے فرمایا عمر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، میں نے خواب دیکھا تھا ہم آئے ہیں عمرے کے لیے، اب نہیں بن سکا، اگلے سال کر لیں گے۔ اچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں، جیسے آپ کی عادت مبارک تھی، کسی بھی سفر میں نکلتے تھے امہات المومنین کو ساتھ لے کے۔ ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، اور آپ بہت زیادہ افسوس کی حالت میں تھی کہ آج کوئی میری بات، آپ نے 3 بار کہا احرام کھولو، جانور ذبح کرو، سر منڈواؤ، کسی نے بھی نہیں سنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، انہوں نے کہا کہ آپ اب کسی کو نہ کہیں، آپ اپنا احرام کھولیں، اپنا جانور ذبح کریں، اپنا سر کو منڈوائیں یا بال کٹوائیں۔ تو پھر آپ نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد سارے صحابہ نے کیا۔ وہاں سے جب کوچ کیا ہے جانور وغیرہ ذبح کر کے، قربانیاں کر کے، وہاں سے جب نکلے ہیں تو راستے میں یہ صورت مبارک نازل ہوئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے صحابہ نے کہا ہے، میں اچھا نا پاس میں اونٹ آپ کے پاس لے کر گیا ہوں، یا گھوڑا یا جو بھی سواری ہوگی، اور آپ سے بات کرنا چاہیے، آپ نے جواب نہیں دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض تھے۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کچھ دیر بعد مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آج عمر مارا گیا، میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی ہے، میری تو جان نہیں بچتی۔ صحابہ کو یہ خوف ہوتا تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ کوئی ہمارے خلاف نہ نازل ہو جائے، کوئی ایسا حکم نہ آ جائے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی سخت ڈانٹ پلا نہ دیں، یا ہمارا ایمان ہی قبول نہ کریں۔ کہتے ہیں میں بڑا ڈرتا گیا ہوں، لیکن چہرہ مبارک دیکھا ہے تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جتنی چیزوں کے اوپر سورج، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے آج وہ سورج دیا جو مجھے دنیا و مافیہ سے عزیز ہے، اور عمر جتنی چیزوں پر یہ سورج چمکتا ہے ان میں یہ سب سے خوبصورت چیز مجھے اللہ نے دیا، اور ہمیں اللہ نے فتح مبین دی ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوری سورت سنی، آپ تلاوت فرما رہے تھے، آپ کے اوپر جیسے اتری ہے، تو میں نے کہا کیا ہمیں یہ فتح مبین ہے؟ مطلب یہ ہم نے دب کے صلح کیا ہے، ہم بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے ہیں، ہر طرح سے ہار گئے ہیں، معاہدہ بھی ایسا کیا ہے جس میں ساری شکیں ان کی مانی گئی ہیں، یہ فتح ہے؟ آپ نے کہا ہاں یہی فتح ہے۔ تو یہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سنیں اس صورت کو، انشاءاللہ آیات کی سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین، بڑی واضح فتح عطا کر دی، آپ کے لیے عطا کر دی۔ آپ کو پورا جہان غلط کہے، لیکن میں رب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کی فتح ہے تو فتح ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں بعض موقع ایسے بھی آئیں گے جب ہر ایک ہمیں منع کرے گا، تمہیں بتایا نہیں، تمہیں کہا نہیں ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، آپ کو ہر انسان غلط کہے گا، لیکن اگر آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس کو اللہ کیا کنسیڈر کرے گا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان نے سپورٹ نہیں کیا، آپ کے دوستوں نے نہیں، آپ کے رشتہ داروں نے نہیں، آپ کے صحابہ نے نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ فتح مبین ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس کی وجہ سے آپ کو فتح مبین دوں گا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ، تاکہ اللہ معاف کر دے آپ کے لیے جو کچھ آپ نے پہلے کیا، من ذنبے کا غلطیاں، وما تأخر، اور جو بعد میں کی، اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اللہ چاہتا ہے اپنی نعمت آپ پر پوری کرنا، علیک آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دینا چاہتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو شروع سے سیدھا تھا، یعنی اب جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے کہ آپ کو دل میں تکلیف ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں میں نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے، اس پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے جو ہوگا وہ سیدھا راستہ ہے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मुबारक ज़िंदगी। वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा, और अल्लाह आपकी ऐसी मदद करेगा जिसमें गलबा और इक़्तिदार होगा, इज़्ज़त ही इज़्ज़त होगी। हुवल्लज़ी, वो ऐसी ज़ात है, अनज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीना, जिसने मोमिनीन के दिलों पर सकीनत नाजिल कर दी। आप परेशान ना हो, अभी लोग गुस्से में हैं, भड़के हुए हैं, उनको लग रहा है कि गलत है, लेकिन अल्लाह उनके दिल ठंडे कर देगा, सुकून आ जाएगा। लियज़दादू, ताकि ज़्यादा कर दे, ईमान अम्मा ईमानिहिम, उनके ईमान और बढ़ा दे, उनको आप पर और ज़्यादा एतबार आ जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते हैं उसमें बिलाखिर खैर निकलती है, इवेंचुअली फ़तह मिलती है। उनका ईमान आप पर बढ़ जाए। ईमान किसे कहते हैं? यकीन को, ट्रस्ट को। दे ट्रस्ट नाउ मोर अबाउट यू, मतलब आपको अब आपके फैसलों को इतना ट्रस्ट करेंगे कि यहाँ तो सारी हमारे साथ बुरा हो रहा था, और 2 साल बाद ऐसा ही हुआ ना, 6 हिजरी में हुई है सुलह हुदैबिया, और 8 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया। 6 हिजरी में हुदैबिया में आते हुए मुसलमानों की तादाद उम्रे के लिए 1400 थी, और फ़तह मक्का के लिए जो आपके साथ असाब आए हैं 2 साल में 10,000 थे। तो ईमान वालों का तो ईमान बढ़ा ना, कि हम तो गलत समझ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये तो फैसला अल्लाह कह रहे हैं मैंने ये इसलिए किया कि उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाए। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए हैं, जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, लश्कर आसमानों के और ज़मीन के। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है। लियुदखिलल मोमिनीन वल मोमिनात, ताकि दाखिल करे वो मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को, जन्नातिन तजरी, ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं, मिन तहतिहल अनहारो, खालिदीन फ़ीहा, जहाँ वो हमेशा रहेंगे, व युकफ्फिर अन्हुम सय्यातिहिम, ताकि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर दे, तुम्हारे बुरे हालात तुमसे दूर कर दे। तुमसे अल्लाह ने ये आजमाइश, ये कुर्बानी इसलिए ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम ट्रस्ट करो। चाहे हालात बज़ाहिर आग में कूदने वाले नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये काम किया है तो वो करो। वकान ज़ालिका इंदल्लाहि फ़ौज़न अज़ीमा, और ये काम अल्लाह के नज़दीक बड़ी कामयाबी है। अल्लाह आपको बड़ी कामयाबी देना चाहता था, इसलिए अल्लाह ताला ने ये सब कुछ किया। वयुअज़्ज़िबल, अल्लाह ने फिर इसके ज़रिए क्या किया? अज़ाब में वो मुब्तला करेगा अल्लाह अल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाती, मुनाफिक मर्दों को और मुनाफिक औरतों को, वल मुशरिकीन वल मुशरिकाती, और शिर्क करने वाले मर्दों को और शिर्क करने वाली औरतों को, अज़्वानीन बिल्लाहि ज़न्न सऊ, जो अल्लाह के बारे में बुरा सोचते, बुरा गुमान करते हैं। अलैहिम दायरतुस्सू, दायरा किसे कहते हैं? गोल चक्कर। वो उसी के फेर में, बुराई के फेर में खुद आ जाएंगे। जो अल्लाह के बारे में सोचते हैं ना, हाँ यहाँ जा तो रहे हैं, मक्का वाले तो हमारे सदा से दुश्मन हैं, वो तो यहाँ आ के 1 साल पहले तक ग़ज़वा अज़ाब के मौके पर हमारे ऊपर चढ़ाई करते रहे हैं, ये तो मौत के मुंह में जाना है, तो अल्लाह का ये हुक्म है ही इसलिए कि बस हम मर जाएं, मिट जाएं। तो फिर अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इन्हीं तरीक़ों से पनिश करेगा, उनके दिलों को। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम, मुनाफिकीन की सज़ा क्या है? अल्लाह उन पर ग़ज़बनाक हुआ। वलाअनहुम, और अल्लाह ने उन पर लानत की। वअद्द लहुम जहन्नम, और उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। वसाअत मसीरा, और वो बड़ा बुरा ठिकाना है। कुरान काफिर की सज़ा इतनी नहीं बताता, मुशरिक की नहीं बताता, मुनाफिक की बताता है। सूरत बकरा में चला आ रहा है, वो अंधेरे में रुक जाने वाले, रोशनी में चल पड़ने वाले। आसान हालात में अच्छा इस्लाम है, आसान इस्लाम है, मुबारक सुनते हैं, जिसमें इजी गोइंग है तो वो करेंगे। जहाँ पर मुश्किल काम है, जहाँ पर रस्म और रिवाजों को तोड़ना पड़ेगा, जहाँ पर स्टैंडर्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, वो वाला इस्लाम कबूल नहीं है। आधी किताब पे ईमान लाते हैं, आधी पे नहीं लाते, आधी को बताते हैं, आधी को छुपाते हैं। जो बनी इसराइल ने किया वही कुछ करते हैं, वो उनको अल्लाह मुनाफिक कंसीडर करता है। अल्लाह ये नहीं कहता कि उनके लिए मैंने जन्नतें तैयार कर रखी है, उनके लिए मैंने लानत, अजाब और जहन्नम तैयार कर रखी है। अल्लाह मुनाफ़क़त से बचाए। वलिल्लाहि जनुदुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए लश्कर हैं आसमानों के और ज़मीन के। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह बड़ा गालिब है, ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, बेशक आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते, आपको जो अल्लाह इंस्ट्रक्शन देता है, अल्लाह के पैगाम आते हैं, अल्लाह की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती हैं, आप जस्ट उसे फॉलो करते हैं। हमने आपको मैसेंजर बना के भेजा है, पैगाम पहुंचाने वाला और गवाह बना के भेजा है, ताकि इंसानों पर पैगाम पहुंचाने के बाद फिर उनको अल्लाह के पास गवाही देनी है कि मैं पूरा अपना
काम करके आया हूँ टास्क, और खुशखबरियाँ देने वाला और वार्निंग्स देने वाला बना के भेजा है। लितुमिनु बिल्लाहि, ताकि ये लोग अल्लाह पर यकीन करें, व रसूलिही, और उसके रसूल पर यकीन करें, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। आयत नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट, बल्कि 8 और 9 दोनों। आपने और हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करना है? व तुअज़्ज़िरूहु, उनकी मदद करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में मदद करनी है। फिर तो हैं जन्नतों के वादे। अगर उनके मिशन में मदद ना की, उनकी सिर्फ वही सुन्नतें पकड़ लीं जो हमें आसान लगती हैं, जिसके लिए कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, तो फिर कोई वो अंजाम होगा मुनाफ़िक़त और जो मुशरिकों के साथ है। व तुवक्किरूहु, और उनकी इज़्ज़त करनी है। व तुसब्बिहूहु, और सुबह शाम बुकरतम व असीला उसके नाम की तस्बीह करनी है। अल्लाह कह रहा है आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम उनको गलत कैसे समझ सकते हो? मैंने तो उनको आपके पास इसलिए भेजा है ताकि आप उनके मिशन में उनका साथ दो। मैंने तो तुम्हें आखिरी नबी अपना इसलिए भेजा है कि ताकि तुमसे अंबिया वाली ड्यूटी लो, तुम्हें वो तरीके सिखाएं, तुम उनकी इज़्ज़त करो, तुम उनके एक एक हुक्म पे जाने दो, तुम उनके बनाए हुए स्टैंडर्ड्स पे ज़िंदगी गुजारो। और तुम क्या करने लग गए हो? इन्नल्लज़ीना युबाय्यऊनका इन्नमा युबाय्यऊनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने बैत की, जब वो बैत कर रहे थे तो वो अल्लाह के साथ बैत कर रहे थे। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निगोसिएशन चल रही थी, तो आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बना के भेजा, और फिर ख़बर मिली कि वो शहीद कर दिए हैं। तो आपने उस टाइम, हालांकि आप बार बार कह रहे थे मैं उम्रा कर रहे हूँ, आपने उस टाइम एक दरख्त के नीचे बैठ कर बैत ली तमाम मुसलमानों से कि उस्मान का खून हम माफ़ नहीं करेंगे, उनका बदला लिया जाएगा, जिस हाल में भी हैं, चाहे निहत्ते भी हैं, जाके लड़ेंगे। और उस टाइम 1400 के 1400 ने बैत की। यदुल्लाहि, अल्लाह का हाथ था, फौका ऐदीहिम, तुम्हारे हाथों के ऊपर। जब आप अल्लाह की रज़ा वाले काम करते हैं तो अल्लाह ख़ुद कह रहा है कि उन कामों में मेरा हाथ आपके साथ होता है, और जिस काम में अल्लाह का हाथ हो उसमें कभी भला कोई मामूली सा भी कोई किसी को शक है नाकामी होगी, हो ही नहीं सकती। लेकिन अल्लाह का हाथ आता तब है जब जाने देने के लिए बैत की जाती है, जब कंफर्ट जोन अपने अपने घरों के छोड़ने पड़ते हैं, फिर जाके मदद आती है। फमन नकसा, तो जो कोई तोड़ेगा, बिस अहदो फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ्सी, तो इस अहद को तोड़ने का नुकसान वबाल उसकी अपनी ज़ात पे पड़ेगा। वमन औफ़ा बिमा अहदा अलैहुल्लाह, तो जो कोई वफ़ा करेगा, औफ़ा वफ़ा रूट वर्ड है, बिमा अहदा जिसने अहद किया, अलैहुल्लाह फसयुतीहि, अल्लाह को ज़ामिन बना के जिसने अहद किया और वो पूरा करेगा, तो अनकरीब हम उन्हें देंगे अजरन अज़ीमा, बड़े अजर। सयक़ूलु लकल मुखल्लफ़ून मिनल आराब, अनकरीब वो लोग जो पीछे रह गए, देहाती पेगन्स, इलिटरेट पीपल, शगलतना अम्वालुना, ये ज़रूर कहेंगे हम मशगूल थे अपने कामों में, हमारे माल, हमारी तिजारत, हमारी खेती बाड़ियाँ, वाहलूना, और हमारे अहलो अयाल आए हुए थे, अब्बा जी बीमार थे, उनको हॉस्पिटल ले जाना था, दादी आई हुई थी, मेरे पास फुर्सत नहीं थी, मेरी फसल तैयार थी, मैं चला जाता तो परिंदे कैसे करते, आपके पास आके इस तरह उज़र पेश करें। फ़स्तग़फ़िर लना, तो चाहेंगे कि आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें। यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, वो जो उनकी ज़बानें कह रही हैं वो उनके दिल नहीं कह रहे होंगे। अच्छा, ये जो बैत हुई थी एक दरख्त के नीचे हुई थी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। इसका मतलब है कि वो दरख्त हम सब के दिलों में मौजूद होना चाहिए, जहाँ हम अल्लाह का अहद, जहाँ हम याद रखें। बाद में कहते हैं कि सहाबा कराम, हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने कुछ अर्से बाद भी दोबारा वहाँ आया तो मैंने पूछा कि वो दरख्त कहाँ है, तो किसी को पता नहीं था कि वो कौन सा, सहाबा से भी गुम हो गया। असल में अल्लाह ने वो एक दरख्त बाकी नहीं रखा, वो जो अल्लाह ने कहा जो अल्लाह के हाथ पे बैत करता है और अल्लाह के दीन की मदद करने के लिए बैत करता है, एक अहद करता है, तो उसके हर एक इंसान के दिल में एक दरख्त होता है जिस दरख्त के नीचे वो बैत कर सकता है। अल्लाह ने ये दरख्त हम सब के दिलों में लगाए हैं। अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मुर्शिद बन विच लाई हूँ, कभी किसी ने ये सुना हो तो? अल्लाह अकबर।
جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی یہیں ہوتی ہے، یہ جو درخت ہوتے ہیں عہد کے یہ بھی یہیں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں۔ التقویٰ ہاں ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر انسان کو بیٹل فیلڈ میں جنگ کرنی پڑے، ہمارے اندر ہر لمحے جنگ ہو رہی ہے، دل کی بھی، خواہشات کی بھی، اللہ کی بھی، اللہ کے احکامات کی بھی۔ تو ان جنگوں کو جیتنے کے لیے عہد کرنے پڑتے ہیں، اور عہد کے لیے درخت ہم سب کے دلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے منافقوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کی زبانیں یہ کہہ رہی ہیں لیکن ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، بس وہ معذرت کرنا چاہتے ہیں، بہانے بنانا چاہتے ہیں۔ جو نہ کرنا چاہے نا، where there is a will there is a way۔ اور کیا کہتے ہیں، necessity is the mother of invention۔ آپ کو جو چیز چاہیے، ضرورت ہے، آپ وہ پیدا کر لیتے ہیں۔ جہاں آپ نے جانا ہو اس کے لیے آپ ہر راستہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نہ جانا چاہیں تو کوئی آپ کو لے جا نہیں سکتا۔ پھر یہ بہانے بنانے والے کو اللہ کیا کہتا ہے؟ کنسیڈر کیا کرتا ہے؟ منافق کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں نہ رکھے۔ ان کی زبانوں سے یہ کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم، یہ بات ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، ان سے کہو کون ہے تمہیں اللہ کی ملک سے بچانے والا اگر وہ تمہارے لیے کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے لیے نفع کا۔ انسان بہانے کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو غزوہ تبوک کے موقع پر کیا بہانے کیے تھے؟ گرمی بہت شدید ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ وہ سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، حضرت کعب بن مالک وغیرہ کا قصہ، وہ تو 3 سچے مسلمان تھے، باقی منافقوں نے یہی عذر آ کے کیے تھے۔ انسان کہتا ہے مشکل ٹائم پہ وہ مشکل کام نہ کرنا پڑے، آسان دین ہے تو وہ بتا دیں، وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ نہ جاتے لڑائی میں نہ مرتے، تمہیں گھر بیٹھے کیا موت نہیں آتی؟ بستروں پہ نہیں آتی؟ آپ کہتے ہو احتیاط والی زندگی گزاریں، لمبا جئیں گے۔ کس کو پتا ہے احتیاط کرنے والا لمبا جئے گا؟ ایک لمحے میں گھر بیٹھے ہارٹ اٹیک سے بھی وہ مر سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ صرف میدان جنگ میں جا کے لوگ مرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں۔ اللہ کہتا ہے ان سے کہو تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ سارا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، وہ جانتا ہے۔ تمہارے دلوں میں دنیا کی خواہش ہے، جان کی حفاظت کی خواہش ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ سوچا، انہوں نے گمان کیا، اللہ ینقلب الرسول، کہ پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ قلبہ پلٹنا، قلب اسی سے ہوتا ہے، دل ہر لمحے ایسے ایسے دھڑکتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ والمومنون الی اہلہم، اپنے گھر کی طرف، ابداً کبھی بھی، وزین ذالک فی قلوبکم، اور تمہیں یہ خیال اتنا اچھا لگا، تم اپنے دلوں میں بس یہی سوچ رہے تھے یہ جو عمرہ کرنے گئے ہیں یہ لازمی مکہ والوں کے شکار ہوں گے، وہ ان کو مار ڈالیں گے، یہ دوبارہ آئیں گے ہی نہیں۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ، تم نے بڑا برا سوچا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم لوگ وہ قوم ہو جو تباہ ہونے والی ہے، برے انجام کا شکار ہونے والی ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر ٹرسٹ نہیں کرتا، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو اللہ نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے جلنے کا عذاب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ، ان قریب یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، جو اس موقع پر آپ کے ساتھ نہیں تھے، یوں کہیں گے، اِذَا انطَلَقْتُمْ، یہ کہیں گے جب آپ نکلنے لگو گے۔ طلاق کسے کہتے ہیں؟ جدائی کو۔ آپ کسی جگہ تشریف لے جانے لگے ہیں، اور ان کے 3 ماہ بعد ہی غزوہ خیبر ہوا تھا، اور ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس میں فتح ہونی ہے اب، اور غنیمتیں ملنی ہیں، اب ساتھ چلنے کو تیار ہو رہے تھے، ہمیں ساتھ لے چلیں۔ الا مغانم، غنم کہتے ہیں بکری کو، بکریوں کے ریوڑ کو۔ اب یہاں پر ملنے ہیں، مال ملنا ہے، لتاخذوها، تو اسے لینے کے لیے ضرونا، ہمیں ساتھ لے چلیں، نتبعکم، ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ اللہ کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ لوگ اب ساتھ نہیں جائیں گے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلمے کو بدل دیں۔ جب مشکل ٹائم تھا تب یہ لوگ نہیں گئے، اب آسان دین ہے، جہاں پر پتہ ہے فتح یقینی ہے، ہو سکتا ہے لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے، ہو سکتا ہے 2-4 جانے جائیں، اور اس کے بعد اتنا سارا مال یہودیوں کے قلعوں سے ملے گا، اس کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ آسان اسلام جو آج کے مسلمان کا پرابلم ہے،
ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم لوگ چاہتے ہیں ہم گھروں میں چین سے سوئے بھی رہیں اور اللہ بھی راضی ہو جائے. اور ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارے جو سٹینڈرڈ ہیں ریسزم کے، ہمارے جو بائسنس ہے بیٹی کو لے کر، عورت کو لے کر، وہ بھی قائم رہے اور اللہ بھی راضی ہو جائے حج عمرے روزے سے. ایسا نہیں ہونے والا. اللہ نے اسی ٹائم کہہ دیا تھا کہ جہاں آسانی ہو وہاں کوئی چلنا چاہے تو ان کو منع کر دو، ان کا پھر کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں. مشکل ٹائم پہ جو ساتھ کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اسلام قبول کرے گا، اس کا ایمان قبول کرے گا. آج کا پیدائشی مسلمان اور خاص طور پہ پاکستان کا مسلمان صرف آسان اسلام چاہتا ہے. اس کو نہ رسم و رواج چھوڑنے پڑیں، اس کو نہ اپنے سٹینڈرڈ چھوڑنے پڑیں. اعلیٰ خاندان، کمتر خاندان، کمی کمین لوگوں کو کہنے والے، سرونٹ کوارٹرز میں کچھ اور طرح کی فٹنگ کرانے والے. کبھی دیکھا ہے کسی کے گھر میں سرونٹ کوارٹرز میں؟ ہم سب کے گھروں میں کوئی اے سی لگے ہوئے ہوں، کولر لگے ہوئے ہوں، ہم اپنے ساتھ ڈائننگ پر بٹھا کے کھلاتے ہوں. ہم چاہتے ہیں ہمارے سٹینڈرڈ بھی یہی رہیں اور ہم اللہ ہمارا اسلام بھی قبول کر لے، جنت کی ٹکٹیں بھی ہمیں دے دے. آسان اسلام ہم چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتے ہیں، آپ کا فرمایا ہوا ہر فرمان حق ہے، سچ ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے. لیکن ہم لوگ آسان سنتوں کو تو فالو کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو آپ کے دین پہ مشکل ٹائم آ پڑا ہے، جو آپ کی سیرت کو ہونٹ کیا جاتا ہے، 4 شادیوں کی بات کو اس طرح سے کیا جاتا ہے جیسے یہ سنت بالکل مردہ ہو چکی ہے. اتنی تکلیف دہ لگتی ہے لوگوں کو، اتنی عجیب لگتی ہے یہ بات کر دی جائے. وہ مشکل اسلام ہے نا. آپ کی سیرت کے بارے میں وہ پہلو اچھا نہیں لگتا، دلوں کو اچھا نہیں لگتا. لیکن ہمیں لگتا ہے بنی اسرائیل میں اور ہم میں بڑا فرق ہے. ہمارے اسلام اللہ کو قبول آ جائیں گے، ہماری نمازیں، حج، روزے، زکاتیں. اللہ کہتا ہے یہ چاہتے ہیں اللہ کی قانون میں تبدیلی کرنا، ایسا نہیں ہے. کل اللہ کہتا ہے کہہ دو ان سے لن تتبعونا کذالکم، ہرگز اب تم ہمارے پیچھے نہ آؤ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان کاموں میں بالکل پیروی نہ کرو، اللہ کو تمہاری یہ چاہیے ہی نہیں. مسجد نبوی میں ٹھنڈی ٹھنڈی نمازیں پڑھنا اللہ کو تمہاری قبول نہیں ہے، چاہے رسول اللہ کے پیچھے کیوں نہ ہو. ممبروں پر بیٹھ کے خوبصورت نعتیں مت پڑھو، ان کی سیرت کو دوبارہ جو مردہ ہو چکی ہے زندہ کرو. کچھ قربان کرنا ہے تو قربانی دے کے پھر ساتھ ملو نا. مشکل کام کرو تو وہ قبول کرے گا اللہ. کہو ان سے ہرگز نہیں اب پیروی قبول کی جائے گی. کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ پہلے یہ فرما چکا ہے. اللہ نے آسان پسند لوگوں کو اور کمفرٹ زون نہ چھوڑنے والے لوگوں کو کبھی قبول نہیں کیا. اللہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. فَسَيَقُولُونَ، جب اللہ نے پہلے قبول نہیں کیا اور قرآن میں یہ لکھ دیا سورۃ فتح میں، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اللہ ہمارے یہ والے کام قبول کر لے گا، ہمارا آسان دین کو چن لینا. فَسَيَقُولُونَ، بس یہ ضرور کہیں گے، بل تحسدوننا، آپ ہم سے حسد کرتے ہیں. حسد اس کا روٹ ورڈ ہے تحسدوننا. آپ ہم سے حسد کرتے ہیں، آپ چاہتے ہی نہیں ہیں ہم عہدوں میں شریک ہوں، ہم مال میں شریک ہوں، آپ ہمیں ساتھ اس لیے نہیں لے جانا چاہتے. اللہ کہتا ہے کچھ بھی کہیں، کسی بھی طرح کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا. بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں لا یفقہون الا قلیلا، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کی تو فقہ ہی نہیں ہے مگر بہت کم. قل للمخلفین، کہہ دو ان لوگوں سے جو پیچھے رہ گئے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، پیگنز میں سے، ستدعون، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا. اللہ کہتا ہے موقع مانگتے ہو نا تو تمہیں موقع دوں گا. یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی اور آخری جنگ تھی، صلح حدیبیہ کا پہلا اور آخری موقع تھا، آئندہ بھی ایسے موقع آئیں گے. ہاں، پھر جو اس موقع پر اللہ کے ساتھ کھڑا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ کھڑا رہا، پھر کامیابیاں دور کا. ان قریب تمہارا سامنا ایسی قوم سے ہوگا، اولی باسن شدیدن، جو تم پر سخت چڑھائی کرے گی، سخت جنگ کرے گی. ایسا ہوا نا، غزوہ تبوک ہوئی. کہتے ہیں اس ٹائم جو شرجیل بن غسان تھا، مدینہ کی سرحدوں کے پاس عیسائی ریاستیں تھیں، وہ 1,00,000 کا لشکر چڑھا لایا تھا اور مدینہ کی آبادی تقریباً 2-2.5 ہزار تھی. لیکن گئے تھے اور سخت گرمی کا موسم تھا، اور مدینہ والوں کی کھیتی باڑی تھی اور باغ ہیں یہاں کھجوروں کے، ان کے باغوں کے پکنے کا سیزن تھا. اللہ نے اس طرح سے پھر آزمایا. سورۃ توبہ ساری کی ساری اسی غزوہ کے بارے میں ہے. تمہاری ایک قوم سے لڑائی ہوگی، تقاتلونہم او یسلمون، چاہو تو ان سے قتال کرنا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، مطلب تمہارے آگے سرنڈر کر دیں. سلامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اب اگر تم نے پھر یہ کام کر لیا، یہاں اطاعت کر لی، اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا اس کا.
اللہ کہتا ہے مایوس نہ ہو، تمہیں پھر موقع دوں گا، اب نہیں مل سکتا، ابھی خیبر کے موقع پہ رہنے دو، اب گھر بیٹھو، آگے دوں گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر پھر بھی تم نے منہ پھیرا، کما توليتم من قبل، جیسا کہ تم اس سے پہلے پھیر چکے ہو، يعذبكم عذابا أليما، پھر اللہ تمہیں بڑا شدید عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی، اور نہیں ہے کسی آنکھوں سے محروم شخص پر، حرج، کوئی تنگی، یعنی وہ جہاد کی اس سے کیٹیگری سے مستثنا ہے، وہ بے شک نہ جائے، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ کیا لڑے گا بیچارہ دشمن سے۔ ولا علی الاعرج حرج، جس کے ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے، ٹانگ نہیں ہے، ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، چل بھی نہیں سکتا، ولا علی المریض حرج، یا کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے بستر سے نہیں اٹھ سکتا، تو وہ بے شک جہاد میں شرکت نہ کرے۔ لیکن اس کے سوا کوئی جو بندہ فٹ ہے وہ نہیں رک سکتا جہاد سے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ داخل کرے گا انہیں ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے منہ پھیرے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ اس کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ کی باتوں میں کوئی شک ہے؟ ہم سب ایک عذاب کا شکار ہیں، لیکن ابھی بھی ہماری توجہ بیماری کی روٹ کی طرف نہیں جا رہی۔ مسئلہ کیا پڑ گیا ہے پوری قوم کو؟ اجتماعی طور پہ ہمارے سارے ادارے کرپٹ ہو گئے ہیں، ہمارا پولیس کا محکمہ، ہمارا ججوں کا محکمہ، ہمارا ایون صفائی کا محکمہ، گھر بیٹھے تنخواہیں لے لیتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ ہمارا ٹیچنگ سے زیادہ مقدس پیشہ کیا ہے؟ اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں کچھ نہیں پڑھاتے، ٹیوشن سینٹر کھول کے پڑھا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم سب اجتماعی عذاب کا شکار ہیں۔ سیاستدان ہمارا 2 نمبر ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور توجہ نہیں ہے۔ کوئی تو بیماری ہمیں لگی ہے، ہمیں یہی بیماری لگی ہے، آسان دین والی، منافقت والی۔ ہم کچھ بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف دمبے، بکریاں، بیل اور بھینسیں قربان کرنا چاہتے ہیں، اپنی کسی بھی چیز کو، اپنے کمفرٹ زون کو قربان نہیں کرنا چاہتے۔ لقد رضی اللہ عن المومنین، بے شک اللہ راضی ہوا مومنین سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت لے رہے تھے، تحت الشجرۃ، وہ درخت کے نیچے۔ یہ ہے وہ درخت جو میں کہہ رہی تھی کہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ جانتا تھا جو تمہارے دلوں میں تھا، ان کے دلوں کا حال معلوم تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں کو سکون عطا کیا۔ واصابہم فتحا قریبا، تو جو ان درختوں کے نیچے بیٹھ کے اللہ سے وعدے، وہ جو پہلے دن ہم کر کے آئے ہیں، الستو بربکم، وہ کر کے آئے ہیں اللہ سے، اور جو دنیا میں جو وعدے یاد رکھے گا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے دلوں کو سکون بھی دے گا۔ وَأَصَابَهُمْ، اور بڑے نزدیک پہنچے گے انہیں، فتحًا قریبا، بہت نزدیکی فتح۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، کثیرتاً یاخذونہا، اور بڑی غنیمتیں، غنم ملیں گے انہیں بہت سارے، یاخذونہا، جو تم لوگے، ان کو اللہ نے عطا کر دیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ حکمت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ وعدکم اللہ، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغانم کثیرۃ، اللہ کے راستے میں نکلو، نہ صرف تمہاری مدد کی جائے گی بلکہ تم دنیا پہ حکومت کرو گے، دنیا کا عیش و آرام کا سامان تمہیں ملے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، لکھا ہوا ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ۔ لیکن اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے آسان اسلام لے لیتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ جنگ کریں گے تو پھر مرنا پڑے گا، تو موت تو بہرحال اللہ کہتا ہے برج میں بند ہو جاؤ، آئے گی۔ ہم سب نے نا آج کل ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ مرنا ہسپتال کے بستر پہ ہے، ایک شوق پیدا ہو گیا۔ 70-80 سال کی زندگی گزارنی ہے، وہی جو اللہ نے لکھ دی ہے، بس تب تک ہم نے جینا ہے، لازمی جینا ہے، اور چاہے وہ پھر دوائیاں کھا کھا کے جینا پڑے، چاہے ہمیں ہسپتالوں کے بستر پہ، وینٹیلیٹر پہ جا کے، اس کو ہم نے آئیڈیالائز کر لیا ہے۔ حالانکہ مجھے تو یہ بہت تکلیف دہ لگتی ہے، بے بسی کی لگتی ہے۔ آپ کے اپنے آپ کو نہیں پوچھتے، آپ کی اپنی اولاد اس ٹائم آپ کی نہیں کرنا چاہتی ہوتی، وہ کہتے ہیں جان چھوٹے، آسانی ہو جائے۔ کوئی بھی ان سے ملے تو وہ کہہ رہے تھے آسانی کے لیے دعا کر دو، اماں جی کی زندگی آسان ہو جائے، ہماری بھی، اصل میں وہ کہہ رہے تھے ہماری آسان ہو جائے۔ جب دنیا آپ سے تنگ آ جائے، ایسی موت کے شوق کیوں لگ گئے ہمیں؟ میدان جنگ میں موت آ جائے گی تو موت تو بہرحال یہاں بھی بستروں پر بھی آنی ہے نا، ہسپتالوں میں بھی آنی ہے۔ بڑھاپے میں عاجز ہو کے، گھسیٹ کے خود چل نہیں سکتے، بستروں پہ پڑے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے، گندگی میں لتھڑے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جی کے کیا کرنا ہے؟ لیکن ہمیں زندگی کی محبت اتنی شدید ہے، ہم نے وہ زندگیاں پسند کر لی۔
زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر آپ حق کے راستے میں چلتے ہیں، مخالفت ہوتی ہے، پھر آخری مخالفت کیا ہے؟ آپ کی جان جا سکتی ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا کچھ صحافی شہید ہو جاتے ہیں، کچھ اسپوکس پرسن شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ 20 سال اگلی زندگی گزار کے ہسپتالوں میں ہی مرنا ہے، آخر مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، تو کیوں نہ کہ عزت والی اور آسانی والی اور اللہ کے ہاں سرخروئی والی موتوں کو پسند کیا جائے۔ اللہ کے وعدہ کر رہا ہے کہ یہ والی جہاد کے ساتھ تمہیں دنیا میں حکومت بھی ملے گی، مغانم کثیرۃ تاخذونها، یہ جو ہم نے تم کو عطا کیے، فعجل لکم، یہ تو فوراً تمہیں مل گئے نا، اور پھر فوری کیا مدد کی؟ ہی یہ والی مدد کی، صلح حدیبیہ کی برکات تمہیں دیں، وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے باندھ دیے آسانی کے ساتھ۔ پھر ان دنوں میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی ہے تو 2 سال کے اندر فتح مکہ کیوں ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں، یعنی جو اسلام ابھی تک لوکل تھا اس کو انٹرنیشنل کر دیا، سکون میسر آیا نا، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، پتہ چل گیا کوئی دشمن نہیں آئے گا، مدینے کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، اب اگلا کام کرنا ہے، اسلام کو پروموٹ کرنا ہے، تو 10,000 اسی لیے لوگ ساتھ تھے اس ٹائم۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ اس کو بنا دے ایک نشانی للمؤمنین، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ چلیں گے، نقصان ہوگا ہی نہیں، ناکامی ہوگی ہی نہیں، کامیابی ملے گی۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور تاکہ اللہ تمہیں دکھا دے اس کے ذریعے صراطًا مستقیما، سیدھا راستہ، تمہیں یقین آ جائے کہ ان کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک دوسری فتح بھی ہے جو تمہیں ابھی تمہاری قدرت میں، اختیار میں نہیں دی، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے اسے گھیر کے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ فتح خیبر تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یا فتح مکہ ہوگی ایونچولی۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب قتال کرتے ہیں تم سے یہ کافر لوگ، لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ، یہ کافر لوگ اگر اس ٹائم تم سے قتال کرتے تو یہ ضرور پیٹھ پہ پھیر کر بھاگتے، ثم لا یجدون، پھر یہ نہ پاتے، ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی حامی نہ مددگار، سنت اللہ التی، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو آپ سے پہلے بھی ہوتا آیا ہے، قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی طریقے میں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، کَفَّ أَيْدِيَهُمْ، اس نے تمہارے ہاتھ باندھ دیے، انکم، تم سے ان کے ہاتھ باندھ دیے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور تمہارے ہاتھ دور کر دیے، انہم، ان سے۔ کفا، اعتکاف، عاکف، روک دینا، اسٹاپڈ، کیپٹ، اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے۔ بِبَطْنِ مَکَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَسْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، ان کے وطن مکہ میں جب کہ اسفرا، زفرا کہتے ہیں نیل کو، اور اسفرا کلاز ہوتے ہیں ٹائیگر کے، جس سے وہ شکار کو پکڑتا ہے، شیر اپنے پنجوں سے، ناخنوں سے جب پکڑتا ہے نا شکار کو، اس کو اسفرا کہتے ہیں، اور جب عقاب کسی خرگوش کو پکڑتا ہے یا کسی میمنے کو پکڑتا ہے اس کو، اللہ کہتا ہے میں تمہیں ان پر کنٹرول دے سکتا تھا، تم چاہے 1400 تھے نا، جب بدر میں تمہیں 313 پہ 1000 پہ غلبہ دے سکتا ہوں، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا، اللہ کی حکمت نہیں تھی، اللہ چاہتا تھا کہ صلح ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، تاکہ اللہ کا دین پھیلے، ورنہ تمہارے ہاتھ میں تھے وہ شکار کی طرح۔ علیہم، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، تمہارے معاملات سے باخبر ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوا عن المسجد الحرام، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور انہوں نے اللہ کی مسجد سے، اللہ کے گھر سے، مسجد حرام سے روکا ہے، والہدی، اور ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، معکوفاً، یہ وہی عاکف ہے، پھر وہی اعتکاف والا، روک دینا، سٹاپ کر دینا، سٹاپڈ اینڈ کیپٹ، ان یبلغا، کہ وہ پہنچ جائے، محلہ، اپنی جگہ پر۔ اللہ کہتا ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، میں نے ان کی محبت میں یہ جنگ نہیں ٹالی، میں نے تمہاری محبت میں ٹالی ہے۔ اللہ تو ان کے جرائم گنوا رہا ہے، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اللہ کہتا ہے مکہ میں اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جو اپنا اسلام چھپائے ہوئے ہیں، ابھی وہ ظاہر نہیں کرتے، کچھ لوگ تو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آ گئے تھے، کچھ لوگ بعد میں مسلمان ہوتے رہے ہیں یا اس ٹائم مسلمان تھے، ان کی مطلب وہ نہیں سہ سکتے تھے ہجرت کرنا، ان کی بس میں نہیں تھا، وہ رہ رہے ہیں۔ اب تم جب مکہ میں جنگ کرو گے تو پھر گھیوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، کیا پتہ تم ان کو مار دیتے۔ اس سے میسج دنیا کو کیا جاتا کہ مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو یہ اتنا بڑا نقصان تھا کاز کو پہنچتا، اور آج جب مسلمان مسلک کی بنیاد پہ تفرقے بازی میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہوگا، کتنا بڑا نقصان کاز کو پہنچتا ہے۔ دنیا کو میسج کیا جاتا ہے، ان کا دین قبول کریں، ایک کا کریں گے دوسرا کہے گا ابھی کافر ہو کوئی اور وہ پڑھ اہل حدیث ہو جاؤ، دوسرا کہے گا اہل سنت ہو جاؤ، ایک کہے گا اہل بیت کا مذہب اختیار کر لو۔ اللہ کہتا ہے اگر مومن مردوں کا اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا لم تعلمون، تم نہیں جانتے انہیں، تم نہیں جانتے کتنے گھروں میں لوگ مسلمان ہیں، ان تطؤہم، اگر تم ان کو پکڑ لیتے، پامال کرتے، مار ڈالتے، فتصیبکم، تو یہ بڑی مصیبت پہنچتی، منہم معرۃ بغیر علم، تمہیں علم بھی نہ ہوتا تو مقصد پر حرف آ جاتا۔ مارہ کہتے ہیں کسی چیز پر کا بہت بڑا نقصان ہو جانا، مطلب پبلکلی ایک چیز کے بارے میں لوگوں کا ریپیٹیشن خراب ہو جانا، مارہ کہتے ہیں ریپیٹیشن خراب ہو جانا۔ آپ کی کوئی ریپیوٹ ہوتی ہے نا، اسلام کی ریپیوٹ کو نقصان پہنچتا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں آپس میں ہی، انہوں نے مسلمانوں کو ہی نہیں چھوڑا صرف اس لیے کہ ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، یہ اتنے ہائپر لوگ ہیں، انہوں نے آ کے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے گلے کاٹے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا تمہیں علم بھی نہ ہوتا۔ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ اسلام کو، مسلمانوں کو اس طرح سے سمجھا رہا ہے، اور آج ہم اسی فرقے بازی میں پڑھ کے ایک دوسرے کو قتل کرنے، ایران والے کہتے ہیں سعودی عرب والوں کو کر دینا چاہیے، اور سعودی عرب والے کہتے ہیں ایرانی شیعوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ عراق ایران کی جنگ کتنا عرصہ رہی ہے، اس سے دنیا کو میسج کیا جاتا ہے، جگ ہنسائی ہوتی ہے، لوگ آپ پر اعتبار نہیں کرتے، آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ داخل کر دے اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، وہ مومن اگر الگ ہو گئے ہوتے اہل مکہ میں سے جو کافر تھے، ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ اگر وہاں پر مومن نہ ہوتے، وہ ہجرت کر کے آ چکے ہوتے یا ان کی علیحدہ بستی ہوتی، اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں نہ منع کرتا تم ان سے جنگ کرو، تم تو عمرہ کرنے آئے تھے، تمہیں کیسے روک سکتے تھے یہ لوگ۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، وہ وقت یاد کرو، یہ واقعہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر ہے، ان کے دلوں میں جاہلیت کی غیرت ہے۔ آج ہم سب کے دلوں میں اگر جاہلیت کی غیرت ہے تو اللہ اس کو کفر کنسیڈر کرتا ہے، ہمیں پتہ چل جانا چاہیے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں تھی، الحمیۃ، ان کی حمیت غیرت کو کہتے ہیں، حمیت الجاہلیت، اور وہ غیرت تھی صرف جاہلیت کی کہ ہم نے منع کیا ہے تو اس سال یہ عمرہ کیوں کر کے جائیں گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو سکون بخشا، علی رسول ہی، اوپر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وعلی المومنین، اور اوپر مومنین کے، وعلی المومنین، وَأَلْزَمَهُمْ، اور لازم اور پابند کر دیا، کلمۃ التقویٰ، تمہارے لیے تقویٰ کے کلمے کو، وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، تقویٰ کا پابند رکھا کہ وہی اس بات کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ مومنین سکینت بھی ڈیزرو کرتے تھے اور تقویٰ بھی ڈیزرو کرتے تھے اللہ کی طرف سے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز سے مکمل باخبر ہے۔ اللہ نے تمہیں مکہ میں حملہ اس لیے نہیں کرنے دیا کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں، وہ بھی بیچارے مارے جاتے۔ اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو روکے رکھا، تمہیں نہیں کرنے دی جنگ، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خام خواہ آپ کو بلایا، آپ کو احرام باندھے، آپ نے قربانی کے جانور ذبح کیے، اللہ نے سچا خواب دکھایا تھا اپنے رسول کو حق کے ساتھ، کیونکہ اللہ یہ صلح کروانا چاہتا تھا نا، اسی لیے اللہ آپ کو لے کر آیا۔ اس کے تو علم میں تھا کہ کافر آگے کیا کریں گے اور تم آگے کیا کرو گے، اللہ کے تو علم لامحدود ہے نا، اس کے تو علم کے خزانے لامحدود ہیں، اسے سب پتہ تھا، اس نے آپ کو خواب دکھایا ہی اس لیے تھا کہ رسول اپنے خواب کو سچا سمجھ کے اس پر عمل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں یہ فتح نصیب ہوگی۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم البتہ ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، آمنین، امن کے ساتھ داخل ہوگے، محلقین، تم رؤوسکم، اپنے سر منڈواؤ گے، ایسے ہی عمرہ کرو گے، ومقصرین، قصر کہتے ہیں کمی کرنا، بالوں کو کٹواؤ گے یا مکمل بالڈنس وہ اس کو کہتے ہیں۔ لا تخافون، اس ٹائم تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، معاہدہ ہو چکا ہے نا، تم اگلے سال آؤ گے۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، تو اس نے تمہیں اس کے ذریعے فتح دے دی۔
اللہ نے کیسی فتح دی کہ مکہ ہی فتح ہو گیا. قیامت تک کے لیے اب جو حج ہوتا ہے تو مسلمانوں کی کسٹڈی میں ہی ہے نا خانہ کعبہ. یہ کتنی بڑی فتح ہے جو حدیبیہ کی وجہ سے آج تک قیامت تک مسلمانوں کو ملی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتنی خیر ہے. هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا میسج دے کر، بالہدا، ہدایت کا، ودین الحق کے، اور ایسا دین، ایسا سسٹم آف لائف دے کر بھیجا ہے جو بالکل ٹھیک ہے، بہترین ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ. اچھا یہ آئے کس لیے ہے یہ سسٹم آف لائف؟ بہت امپورٹنٹ آیات، میٹرک کی بکس میں بھی ہے میرا خیال میں، یہ ہماری ہم سب کی آج کل ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، میں نے پڑھی تھی. هو الذی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت، انسٹرکشن، یہ کتاب ہدایت ہے، ودین الحق، یہ کتاب بتاتی ہے، یہ ہے سسٹم آف لائف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو یہ کتاب ہے. یہ سسٹم آف لائف دیا کس لیے ہے؟ لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے، اوپر کر دے، علی الدین کلہ، تمام دنیا کے سسٹم پر. کوئی ہندو مت نہیں ہوگی. ہم نے اپنے دلوں سے ہندوازم کو اکھاڑ دینا ہے، ہم نے اپنے دلوں سے سکھ ازم کو اکھاڑ دینا ہے، بدھ مت کو اکھاڑ دینا ہے. کسی کو کرسچینٹی کی چیزیں پسند ہیں، ان کا لائف سٹائل پسند ہے تو وہ ختم کر دینا ہے. سسٹم آف لائف اس لیے آیا ہے تاکہ یہ پوری دنیا کے تمام سسٹمز کے اوپر غالب آ جائے. اور یہ کر کے کس نے دکھانا تھا؟ رسول اللہ کے بعد کس نے کر کے دکھانا ہے؟ ہم نے کر کے دکھانا ہے. یہ آیا ہی اس لیے ہے، اس دین پر پریکٹس اس لیے کرو تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو کر اپنے اپنے طریقوں کو چھوڑ کے، اپنے رسم و رواجوں کو ختم کر کے اس دین کے اوپر آ جائیں، ایسی زندگی گزارنا چاہیں. اور ہم تو ایسی زندگیاں گزارتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے اسلام سے ہم ایسے بھلے. چوری، بےایمانی، 2 نمبری سب سے زیادہ پاکستانیوں کے ساتھ ہے. سعودی عرب جیسا ملک، وہاں پر پاکستانیوں کو جائیدادیں تو نہیں بنانے دیتا. جن کے کبھی کوئی رہ کے آئے ہوں وہاں پر کفیل ہوتا ہے، وہ جو آپ کا، وہ اسی کے نام پہ آپ جائیداد خریدتے ہو، اسی کے نام پہ کاروبار کرتے ہو. وہ 1 منٹ میں ناراض ہو تو آپ کو ڈیپورٹ کرتے ہیں. آپ پوری زندگی لگا دیں وہ آپ کو، آپ کے اوپر اتنا اعتماد بھی نہیں کرتے. آپ ایسے مسلمان ہیں. جو آپ کا اسلام یہاں کا اپنا مسلمان ملک قبول نہیں کرتا، آپ یہ اسلام سمجھتے ہیں اللہ قبول کر لے گا؟ یہ اسلام آپ کو جنت میں داخلہ دلوا دے گا جو پاکستانیوں کا اسلام ہے. اخلاقیات سے بالکل آری قسم کا اسلام ہے ہمارا. صرف رسم و رواجوں کی عبادتیں ہیں ہمارے پاس. یہ سسٹم آف لائف، اس بات کو غور سے سمجھ لیجیے. بار بار قرآن کہتا ہے یہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے. اچھا میں کہتی امریکہ آپ کو ڈیپورٹ کر دے گا، امریکہ میں آپ جائیدادیں نہیں، وہ سمجھ میں آتی ہے. امریکہ دشمن ہے، یہودی ہیں، وہ تو ہم سے مسلمانوں سے جلتے ہیں. سعودی عرب والے تو پکے ٹھکے مسلمان ہیں، وہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، وہ آپ کو جائیدادیں بنانے دیتے ہیں اپنے ملک میں. وہ کہتے ہیں ان کو تو دیا تو پھر یہ اونٹ کی طرح ایک خیمے میں سر چھپاتے چھپاتے پورا اونٹ ہی لے لیں گے. ہاں، آپ کو پاکستانیوں کو وہاں پر کلو حرامی کہا جاتا ہے. جن کے کوئی کمانے گئے ہوئے کبھی پوچھے کہ کفیل کے محتاج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے وہاں پر لوگ. ہاں، اب وہاں پر جاب کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ بھی سارے کے سارے وہ گورنمنٹ اتنا باندھ کے دیتی ہے نا، کوئی بھی آپ کو کانٹریکٹ، آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں. جس اسلام کو آپ کے اپنے مسلمان بھائی، بڑا سعودی عرب سے زیادہ جہاں ہمارے مقدس مقامات ہیں، وہ ملک قبول نہیں کرتا، اس کے قانون میں آپ کی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ کو آپ یہ اسلام جا کے دکھائیں گے قیامت کے دن؟ اخلاقیات سے بالکل آری قسم کا اسلام. جہاں پردہ کیا جاتا ہے پردہ رکھا نہیں جاتا، اگر کیا بھی جاتا ہے تو پہلے تو کرنے والے بہت کم ہیں. جہاں پر قربانیاں کی جاتی ہیں قربانیاں دی نہیں جاتی. جہاں اخلاقیات کے اوپر لیکچر دینے والے خود اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، اپنے سے کم جن کو سمجھتے ہیں ملازمین، غلام، عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کے حقوق دبا لیں. اللہ اکبر. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ گواہ کافی ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اس دین کو اگر تم سب پر غالب نہیں کرتے ہو، خود رول ماڈل نہیں بنتے ہو، اس کو پریکٹس نہیں کرتے ہو، اس کے اخلاقیات کو، تو پھر کیا ہے؟ اللہ اس پر گواہ کافی ہے. میں چھوٹی ہوتی تھی نا تو میں کہتی تھی کہ جو مسلمان ملک نہیں ہیں، دنیا میں بہت سے ملک ہیں مسلمان نہیں ہیں، ان کے ہاں تو چوری جائز ہوگی، ان کے ہاں تو جھوٹ جائز ہوگا، تو ان کے سسٹم کیسے چلتے ہوں گے؟ ہر ایک اگر چوری کر لے گا،
یہ میرے نا 5ویں کلاس تک میرے دماغ میں، بلکہ 7ویں تک یہ باتیں میں بہت سوچا کرتی تھی۔ میں ابو سے کوشچن بھی کیا کرتی تھی کہ ہمارے تو دین میں چلیں جھوٹ حرام ہے، ہمارے دین میں چوری حرام ہے، ہمارے دین میں دھوکہ حرام ہے، تو جو بیچارے مسلمان نہیں ہیں، باقی کی ساری دنیا، وہ سسٹم اپنی زندگیوں کے کیسے چلاتے ہوں گے؟ وہاں تو ہر کوئی دوسرے کی دکان لوٹ لیتا ہوگا، ہر کوئی دوسرے کے حقوق دبا لیتا ہوگا۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کام ہم کریں گے، یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے ذہن قبول نہیں کرتا تھا۔ میں نے جو قرآن میں دنیا دیکھی ہے، جو صحابہ کی لائف پڑھی ہے، جو ہماری جو ظاہر ہمیں نظر آتی ہے معاشرتی زندگی، وہ میرا ذہن نہیں قبول، اور آج تک نہیں کرتا، کہ سب پتہ ہے جھوٹ کبیرہ گناہ ہمارے دین میں ہے، جھوٹ باقی کی دنیا نہیں بولتی، جاپنیز نہیں بولتے، امریکنز نہیں بولتے۔ چوری ہماری دنیا میں حرام ہے، لیکن وہ چوری نہیں کرتے، وہ ٹیکس چوری نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ٹیکس چوری کی جاتی، ہمارے ہاں بجلی چوری کی جاتی، ہمارے ہاں گیس چوری کی جاتی، ہمارا بس چلے، ہم اتنے چور ہیں۔ مطلب وہ چیزیں تو گورنمنٹ کی نہیں ہے نا، گیس آ رہی ہے، اپنے اپنے شکر لگا کے چوری کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی گیس چوری کر لیتے ہیں۔ بجلی چوری کرتے ہیں تو وہ بل کس پہ پڑتا ہے؟ آپ اپنے لائن مین کو رشوت دے کے اپنا اے سی چلا رہے ہیں، لیکن وہ لائن لاسز تمام کالونی والوں کو پڑتے ہیں۔ اتنے بڑے چور ہیں، ہم میں سے ہر ایک چور ہے، ہم میں سے ہر ایک مسلمان ہے، کلمے کی زندگی بظاہر مسلمان ہے، بڑا اچھا، لیکن وہ چوری کرنے والا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس کی اپنی عزت سب سے بڑی بات ہے، دوسرے کی عزت کی کیسے دھجیاں اڑانی ہے وہ ہر ایک جانتا ہے۔ کسی کے پردے پہ بات کرنی ہے، کسی کے شادی پر بات کرنی ہے، کسی کے سسرال پہ بات کرنی ہے، کسی کے لیونگ سٹینڈرڈ پہ بات کرنی ہے، 1 منٹ سے پہلے اس کی عزت کو تار تار کرنے میں ہم زبان سے منٹ بھی نہیں لگاتے۔ حالانکہ المسلم و من سلم، مسلمان کی ڈیفینیشن ہی وہ ہے جو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ امریکہ میں کوئی پڑوسیوں کے گھروں میں نہیں جانتا، ہمیں تو ساری انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ کینیڈا میں کوئی آپ کے فون کر کے نہیں پوچھتا بہن بھائی کہ ہاں تمہاری بیٹی کے او لیولز میں کتنے نمبر آئے ہیں، ہم لوگ پوچھتے ہیں۔ ہمیں جاننا ہے، ہمیں دوسروں کے پردے کھولنے ہیں۔ چوری، 2 نمبری، دھوکہ، فریب، متففین، خود غرضی، لالچ، کیا نہیں ہے جو آج کے مسلمان میں نہیں ہے؟ اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہو جائے، یہ اسلام اللہ قبول کر لے گا، ہماری مدد کر دی جائے جیسے بدر میں مدد کر دی گئی تھی۔ ہاؤ اٹ پاسبل؟ اللہ کہتا ہے میرے طریقے تبدیل نہیں ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے بھیجا ہے انہیں۔ والذین معہ، جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے ان کے مشن میں، اشداء علی الکفار، وہ ڈیفینیٹلی کفر کے خلاف سخت ہوں گے۔ وہ کفر آپ کا اخلاقی کفر ہو، وہ معاشرتی کفر ہو، وہ آسان دین کو اختیار کرنے کا کفر ہو، وہ اس کو شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کریں گے۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انسانوں پر کیا ہوں گے؟ رحم دل ہوں گے، رحم کرنے والے ہوں گے۔ یہ نشانی اللہ بتا رہا ہے۔ تراہم، تو ان کو دیکھے گا، رکعن سجدن، جھکتے ہوئے، ان کی انا بڑی نہیں ہوگی، وہ جھک جائیں گے اللہ کے لیے، تواضع اختیار کریں گے۔ وہ سجدوں میں اپنی پیشانیاں، ان کے نزدیک کوئی ریسزم نہیں ہوگی، کوئی انسان بڑا چھوٹا نہیں ہوگا، برمن شودر نہیں ہوگا، کوئی شیخ صاحب، کوئی ملک صاحب، کوئی چودھری صاحب نہیں ہوں گے، کوئی خان صاحب نہیں ہوں گے۔ وہ موشی کی بھی اتنی ہی عزت کریں گے، وہ جھکے ہوئے لوگ ہوں گے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے۔ سجدن یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل تلاش کریں گے، سجدوں میں اور رکوع میں اللہ کو راضی اس طرح سے کریں گے۔ ورضواناً، اور اللہ کی رضا چاہیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کی زندگیاں ساری کی ساری اسی کوشش میں گزریں گی اللہ کو کیسے راضی کریں، اللہ کے مخلوق کے کیسے کام آئیں۔ آپ ان کے چہروں سے پہچانو گے۔ سیماہم، سیما کہتے ہیں نشان، چہرے پر لگا ہوا نشان، ماتھا، یہ فی وجوہہم، چہروں پر، من اثر السجود، سجدوں کے اثر ان کے چہروں پہ نظر آئیں گے۔ ان کی عبادتیں انہیں گھمنڈ میں مبتلا نہیں کریں گی، ان کی عبادتیں ان کو ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہمبل کریں گی۔ سب انسانوں کو انسان سمجھیں گے، ججمنٹل نہیں ہوں گے، جج کی کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ یہ صحیح یہ غلط، یہ اچھا یہ برا، یہ اچھا مسلمان یہ برا مسلمان، یہ اچھے پردے والی یہ برے پردے والی، یہ اچھی نمازیں پڑھنے والی یہ بری نمازیں پڑھنے والی، وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ ذالک مثلہم، یہ مثال ہے ان کی، فی التورات، تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی، ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔
ہماری مثالیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے تم لوگوں کا نام پہلے کتابوں میں بھی رکھ رکھا ہے، تمہیں مثال بنایا ہوا ہے کہ وہ ایسی امت ایک آنے والی ہے۔ کزرعن، ایک کھیتی کی طرح، اخرجا، جو نکلتی ہے، شطأہ، چھوٹی سی کومپل کی صورت نکلتی ہے، فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے، فاستغلظ، پھر اور گاڑی ہو جاتی ہے، غلیظ ہو جاتی ہے، فاستوی، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، علی، اوپر، سو کے ہی، اپنے تنے کے، یوجب الزراع، کہ کسان اسے دیکھتا ہے، زراعت کرنے والا تو وہ خوش ہوتا ہے، یوجب، ہاں، عجیب بات ہم کہتے ہیں کسی حیران ہونے والی کو، اور عجیب عرب یوز کرتے ہیں خوشگوار چیز کو، لیغیظ، تاکہ اللہ تکلیف میں ڈالے، بہم الکفار، کفر کو ان کے ذریعے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایسا ایمان جیسا اللہ نے اس پوری صورت میں بتایا، ان کے لیے پھر کیا کر رکھا ہے اللہ نے وعدہ، وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے وعدے، اپنی رضا کے وعدے کیے ہیں اور اجر عظیم کے وعدے کیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔